بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دس ویکس تھنگز دیٹ میٹر کلاس. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ویک میں ایک یونیک ٹاپک لے کر آتا ہوں اس کلاس میں، اور ماشاءاللہ اٹس ریئلی گریٹ نیوز فار می کہ یہ کلاس آپ سب کو بینیفٹ کر رہی ہے. یہ کلاس پرسنلی مجھے بھی بہت بینیفٹ کر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ وی آر ڈسکسنگ تھنگز دیٹ ریئلی میٹر ان آور لائف، اور اس سے ہم سب کی بہت اصلاح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ویک میں نے ایک بہت ہی زبردست حدیث آپ سب کے ساتھ ڈسکس کی تھی، ڈو 5 things before 5. یہ اس حدیث کا ٹائٹل تھا، اور دیٹ حدیث واز بیسیکلی دا کرکس آف دس سیریز تھنگز دیٹ میٹر دس کلاس. آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اٹ از اگین سو امپورٹنٹ، اور یہ چیز اتنی نگلیکٹ کی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. انفیکٹ ہماری ایک پراپر ایجنڈا کے ساتھ میں کہوں گا، یا ایک پراپر اس کے ساتھ کہہ لیں اسٹریٹجی کے ساتھ ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے ٹوورڈز اگنورنگ دس تھنگ، اور ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے اس مائنڈ سیٹ کی طرف جو ظاہر ہے ایک ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، ویسٹرن پرنسپلز پر مبنی ہے. اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین اور یہ ریلیجن اور یہ مذہب کی باتیں، مذہب نے جو لمٹس لگائی ہوئی ہیں، اور یہ جو حرام اور حلال، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ساری نعوذ باللہ بوسیدہ چیزیں ہیں. یہ بوسیدہ فلسفے ہیں جو بہت پرانے ہو چکے ہیں. ماڈرن دور ہے، 21ویں صدی ہے، سائنس کا دور ہے، ماڈرنٹی کا دور ہے. انسان اب بہت عقل مند ہو چکا ہے. چھوڑو یہ فلسفے، اب یہ جو سوچ آ رہی ہے نا کہ یہ بوسیدہ چیزیں ہیں اور انسان بہت ماڈرن ہو چکا ہے، انسان سپرسٹیشن سے نکل چکا ہے، اور ہم ابھی تک سپرسٹیشن میں ہیں، یعنی مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے، پریکٹسنگ مسلمز کی طرف اشارہ ہے. یہ نیریٹو اور یہ جو بات ہے یہ ظاہر ہے کہ ویسٹ سے آ رہی ہے. لیکن ویسٹ سے کیوں آ رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ. ویسٹ میں کرسچینٹی ہے، انڈیا میں ہندوازم ہے، چائنا میں ظاہر ہے بدھزم ہے. تو یہ سارے جو ریلیجنز ہیں، بدھزم ہو گیا، ہندوازم ہو گیا، کرسچینٹی ہو گیا، جو کافی انفلوئنشل ریلیجنز ہیں، ظاہر ہے اسلام کے ساتھ یہ بھی انفلوئنشل ریلیجنز ہیں دنیا میں. تو یہ سارے جو ریلیجنز ہیں ان میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو سپرسٹیشن کی بیس پہ ہے، جو which honestly do not make sense to a common person. ویسٹ کو کرسچینٹی نے کوئی پریکٹیکلٹی نہیں دی، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ اکنامک ریلم میں ہو، چاہے وہ سوشل ریلم میں ہو. پریکٹیکلٹی بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں. ویسٹ کو کرسچینٹی کی وجہ سے بہت سفر کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے پورا ان کا ایک فرقہ نکلا پروٹیسٹنٹس کا، کہ چرچ نے بہت مظالم ڈھائے، چرچ نے ساری اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور چرچ نے فری انکوائری کو بین کر دیا ہے. چرچ نے جو ہے ظاہر ہے سائنس کو بین کر دیا ہے. ہر وہ چیز جو بائبل کے خلاف جاتی ہے، سائنٹیفک پروگریس ان کی یا سائنٹیفک ڈسکوری، تو پادری یا پریسٹ جو ہے اس کو سنب کرتے ہیں. یہ ایک پوری تاریخ ہے ویسٹ کی کہ ویسٹ لبرلزم اور ویسٹ سیکولرزم کی طرف کیوں گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لبرل مسلمان کہوں گا، یا سو کالڈ ماڈرن ہمارے جو لوگ ہیں، جو سو کالڈ ماڈرن میں نے اس لیے کہا بیکاز انفارچونیٹلی دے ڈو ناٹ کوائٹ انڈرسٹینڈ دا ٹرو ڈیفینیشن آف بینگ ماڈرن. وہ یہی نیریٹو اٹھاتے ہیں ویسٹ کا، یہ اٹھا کے ہماری سوسائٹی پہ بھی لگاتے ہیں، اور دین اسلام کو بھی اسی لینس سے دیکھتے ہیں جس لینس سے ویسٹ نے کرسچینٹی کو دیکھا، جس لینس سے انڈیا نے ہندوازم کو دیکھا، جس لینس سے باقی کنٹریز نے اپنے اپنے ریلیجنز کو دیکھا. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام تو پڑھا ہی نہیں نا کبھی. یا تو چلے اسلام آپ نے پڑھا ہے، یا تو اسلام کو چیلنج کرنے کے بارے میں کوئی بہت ٹھوس ایکیڈیمک باتیں آپ کے پاس ہیں، رادر دین موکنگ اینڈ سارکزم. بیکاز دا وے آئی سی اٹ کہ یہاں ہمارے معاشرے میں جتنا میں نے انٹریکشن کیا ہے ہمارے اس طبقے کے ساتھ جو دین کو بوسیدہ سمجھتا ہے، جو دین کو امپریکٹیکل سمجھتا ہے، جتنا میں نے ان کے ساتھ کنورسیشن کی ہے، ٹو بی آنیسٹ انہوں نے دین کبھی پڑھا ہی نہیں. اور اگر انہوں نے پڑھا ہے تو وہ کن کتابوں سے پڑھا ہے؟ ڈائریکٹ خود نہیں پڑھا ہے، وہ ان کتابوں سے پڑھا ہے جو دین کے خلاف لکھی گئی.
تو یہ کون سا پڑھنا ہوا, یہ کون سی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے. اور اگلی بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جتنی میں نے ان سے ڈسکشنز کی ہیں میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ان کا زیادہ مسئلہ ایموشنل ہے رادر دین انٹلیکچوئل. تو ایگریسولی اس نیریٹو کو پروموٹ کرنا جو نیریٹو یعنی ویسٹ کے لیے ہے, اور ویسٹ کی ایک پوری ریزن ہے سیکولرزم لبرلزم کی طرف جانے کی. اسلام تو ان کے پاس تھا ہی نہیں, کبھی ویسٹ میں اسلام امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں, اسلام کی پریکٹیکلٹی تو کبھی انہوں نے دیکھی ہی نہیں, اسلام کے پرنسپل سے تو واقف ہی نہیں ہے کیونکہ اسلامک سوسائٹی کبھی وہاں نہیں بنی. تو وہ اپنی طرف سے ٹھیک گئے کیونکہ کرسچینٹی, میں نے آپ کو بار بار کرسچینٹی کی طرف ریفر کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو اس وقت کرنٹ ماڈرن فلاسفیز جو ہم پہ بھی تھوپی جا رہی ہیں ان میں سے بہت بڑی فلاسفی لبرلزم کی فلاسفی ہے. اور لبرلزم پوری ایک فلاسفی ہے, ہیومنزم پوری ایک فلاسفی ہے. یہ آپ لوگ کبھی سرچ کیجئے گا کہ لبرلزم کے کیا ٹولز ہیں, لبرلزم کے کیا پلرز ہیں, اور ہیومنزم کیا فلاسفی ہے. اور یہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ایسی کنٹریز جن پہ ظاہر ہے کہ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز اپنا وہ جو ہے اپنی پاور جو ہے وہ ظاہر ہے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے تھرو, وہ لوگ بہت ایگریسولی ہمارے میڈیا کے تھرو, ہمارے ڈراماز کے تھرو, ہمارے ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو, ہمارے اکیڈیمیا کے تھرو, ہمارے جو ہے وہ ظاہر ہے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو اپنا نیریٹو لا رہے ہیں. اور وہ اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ وہ پاور میں ہے, سیدھی سی بات ہے. اب ہم انہیں کیا بلیم کریں, جو پاور میں ہے وہ اپنا نیریٹو لے کر آئے گا, دس از دا لا, دس از دا رول. لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنا زیادہ مرعوب ہو چکے ہیں, وہ اتنا زیادہ روب میں آ چکے ہیں, اتنی او میں آ چکے ہیں ویسٹرن فلاسفرز کے, ویسٹرن اکیڈیمیا کے, کہ اگر کوئی ان کا اپنا بندہ پاکستانی کوئی بات کرے گا, چاہے وہ دلیل کے ساتھ کرے, چاہے وہ بہت اچھے آرگومنٹ دے, تو وہ اس کو شاید نلیفائی بھی کریں گے, نگیٹ بھی کریں گے, ٹونٹ بھی کریں گے, موک بھی کریں گے, سارکیزم کی طرف بھی آئیں گے. اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے اس خاص طبقے سے جو دین کا ظاہر ہے دین کو بوسیدہ سمجھتے ہیں, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ دین کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے, وہ لوگ زیادہ تر دین کو کس اپروچ سے دیکھتے ہیں, موکنگ اپروچ سے. دے ول موک ریلیجن, دے ول برنگ یو سچ تھنگس جو اللہ تعالیٰ نے متشابہات کہلائی ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے کہا نا متشابہات ہیں, قرآن میں کچھ محکمات ہیں. وہ متشابہات لے کر آئیں گے, آپ کو کویسچن کریں گے, اچھا تمہارا دین اگر اتنا پریکٹیکل ہے تو یہ کیا لکھا ہوا ہے تمہارے دین میں, اب اس کو آنسر کرو. اب بات یہ ہے کہ یہ اپروچ ہی ایروگینٹ ہے. جسٹ بیکاز سم تھنگ از ناٹ پروون, دی ایبسنس آف پروف ڈز ناٹ مین دیٹ کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. سائنس کتنا پروو کر سکتا ہے چیزوں کو, سائنس تو ابھی جو ہے وہ بلیک ہولز تک پہنچا ہے, ابھی وارم ہولز کی اور پورٹلز کی پوری ایک تھیوری ہے لیکن وہ پروو نہیں ہوئے. ڈارک انرجی, ڈارک میٹر, اس کی ایک تھیوری ہے. کتنی چیزوں کی ابھی تھیوری آئی ہے اور سائنس ابھی پہنچ رہا ہے, سائنس از ٹرائنگ ٹو کیچ اپ. تو یہ ایروگنس ہے کہ ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھنا اور نگیٹ کر دینا کہ چونکہ سائنٹیفک پروف نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے, چونکہ بات بہت ابسرڈ ہے اس کو موک کرنے لگ جانا. تو یہ اپروچ ان اٹ سیلف ایروگنٹ ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انفارچونیٹلی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس, ہمارے پڑھے لکھے لوگ ان کی باتوں میں آ کے نگیٹ بھی کر دیتے ہیں, چیزوں کو سننا ہی نہیں چاہتے. لیکن کوئی گورا صاحب آ کے بات کریں تو ظاہر ہے ہم مرعوب ہوئے ہیں. پہلی وہ چاہے جو مرضی بات کر رہے ہیں, ہم نے انہیں کرٹیکلی انالائز نہیں کرنا. ہمیں اکیڈیمیا ہماری یہی سکھا رہی ہے, یونیورسٹیز میں ہر جگہ, کہ ریلیجن کو ٹکا کے کرٹیکلی انالائز کرو, لیکن جو فلسفی وہاں سے آ رہی ہے اس کو کرٹیکلی انالائز نہیں کرنا. اور یہ ہماری تھنکنگ ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے آپ دیکھ لیں, ہم ان کی تھیوریز کو کتنا کرٹیکلی انالائز کرتے ہیں. ہم نے ان کی تھیوریز کو, ان کی آئیڈیالوجی کو, ان کی فلسفیز کو تو ہم نے اپنا بائبل مان لیا, اپنا جو ہے نا وہ فائنل ورڈ مان لیا کہ یس دس از اٹ, یہی سلوشن. لیکن وین اٹ کمز ٹو ریلیجن ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں, ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, ہم جو ہے وہ فوراً سے جو ہے نا وہ ایسے شو کرتے ہیں کہ نہیں 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 ہم ریلیجنس نہیں ہیں, ہم تو ماڈرن ہیں, ہم تو گریٹ تھنکرز ہیں. اور جب ان لوگوں سے کچھ ریلیجس 2-4 سوال کیے جائیں تو وہ ریلیجس نالج ان کا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. آج کل تو ایک وہ میم بھی چل رہی ہے کہ ہاؤ مینی رکعز ان سورہ فاتحہ. تو بہرحال
یہ ایک مذاق کی بات ہے. جو لوگ اس میم کو فالو کر رہے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کیونکہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ اسلام کا ایک ایسا رکن ہے. اسلام، دین اسلام کے جو زندگی کا فلسفہ ہے اس کا ایسا پارٹ ہے کہ اگر وہ چیز ہم اگنور کریں گے تو اس کے بارے میں اتنی اسٹرکٹ وارننگز ہیں قرآن اور حدیث میں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ چیز اتنا میٹر کرتی ہے اور کیا یہ چیز اتنی سیریس تھی اور ہم اسے اگنور کرتے آ رہے ہیں ایز اے سوسائٹی. اب میں سوسائٹی کی بات کرنے لگا اور وہ چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. دیٹ از دا نیکسٹ ان مائی لسٹ فار تھنگس دیٹ میٹر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ امر بالمعروف مینس انجوائنگ گڈ، نہی عن المنکر مینس فاربیڈنگ رانگ، فاربیڈنگ ایول. اب ہمارے ہاں جو فلسفہ پایا جاتا ہے، اگر ہم اپنی سوسائٹی کا ایک اوور ویو لیں، ہمارے ہاں جو ایک چیز پروموٹ کی جا رہی ہے وہ لبرلزم کے تھرو آ رہی ہے. لبرلزم کو سرچ آؤٹ کریں، گوگل پہ جا کے سمپل لکھیں لبرلزم، ریڈ اٹ کہ لبرلزم ہے کیا. لبرلزم از بیسڈ آن ٹو مین پرنسپلز. نمبر ون، انڈیویجولزم، the importance of an individual, the importance of individual rights. Okay, number one, individualism. Number two, economic empowerment. یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، یہ فلاسفی ہے کہ اور فرینچ ریولوشن کے بعد بیسیکلی لبرلزم کی فلاسفی آئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا وہ چرچ سے تنگ تھے، کرسچینٹی سے تنگ تھے، پریسٹ سے تنگ تھے. ظاہر ہے کنگ جو تھا وہ اپنے رول کو، اپنے ڈکٹیٹرشپ کو سینکشن کر دیتا تھا ریلیجن کے تھرو کہ میں تو ڈیوائن ہوں، چوزن بائی کرائسٹ ہوں، تو لوگ تاکہ مجھے کویسچن نہ کریں. اس کی بہت ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے کہ ویسٹ کیوں سیکولرزم لبرلزم کی طرف گیا. بہرحال انڈیویجولزم کیا ہے؟ انڈیویجولزم یہ فلاسفی ہے جس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. اگر آپ پڑھیں گے یو ول سی کہ یس یہ چیز تو یہ تو اچھی بات ہے، انڈیویجول رائٹس تو ہونے چاہیے، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھاٹ، ہر کسی کو جینے کا حق ہے. یہ باتیں تو سننے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل میں جو پرابلمیٹک بات وہاں پہ آتی ہے انڈیویجولزم میں وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں، دیکھیں دو طرح کی سوسائٹی نا، انڈیویجولسٹک سوسائٹی اور کولیکٹیوسٹ سوسائٹی، دونوں کا کمپیریزن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے کہ کولیکٹیوسٹ سوسائٹی کیا ہوتی ہے، انڈیویجولسٹک سوسائٹی کیا ہوتی ہے. کولیکٹیوسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، کولیبوریٹ کرتے ہیں. جیسے اسلامک سوسائٹی کولیکٹیوسٹ ہے، کولیبوریشن کا حکم ہے، نیبر کے رائٹس ہے، نیبر کے بارے میں سوچنا ہے، ایک دوسرے کو برائی سے روکنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے سورہ العصر کی روشنی میں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جبکہ انڈیویجولسٹک سوسائٹی اونلی فوکس آن این انڈیویجول، کہ سیلف لو پروموٹ کیا جاتا ہے، سیلف کے بارے میں بات کی جاتی ہے، بہت زیادہ ایکسٹریم فارم آف سیلف اویئرنیس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اسی لیے ہماری سوچ سیلف لو کے حوالے سے دیکھیں کس طرح سے کریٹ کی جا رہی ہے. ایوری ون از اباؤٹ دیئر اون سیلف، کیونکہ ہم پہ وہ فلاسفی تھوپی جا رہی ہے، انڈیویجولزم کی فلاسفی تھوپی جا رہی ہے، اور ہم بہت تیزی سے اسلامک فلاسفی آف لائف سے دور جا رہے ہیں. ایون ریلیجس لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ پریکٹس کرتے ہیں، لیکن ان ریالٹی آئیڈیالوجی میں وہ بھی انڈیویجولسٹک ہے، وہ بھی لبرلزم کے اس جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان شارٹ انڈیویجولزم کا جو ایک ایسپیکٹ جس سے ہمیں مسئلہ ہے، اور وہ یہی والا مسئلہ ہے کہ انڈیویجول جو کرنا چاہے اسے کوئی نہیں روکے گا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اوکے، یہ کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ انڈیویجول اگر ایک بیسٹلی لائف بھی جینا چاہے، انڈیویجول اگر سڑک پہ کھڑے ہو کے کچھ بھی کرنا چاہے، کپڑوں کے بغیر پھرنا چاہے، کنسنٹ کے ساتھ سڑک پہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہے، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہے، انڈیویجول اگر ہومو سیکشولیٹی کی طرف جانا چاہتا ہے، جانا چاہے، اگر وہ جو ہے ظاہر ہے اپنے سیم سیکس پارٹنر کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نہیں روکے گا اکارڈنگ ٹو لبرلزم، پروگریسو لبرلزم. یہ ہے وہ سوچ کہ مائنڈ یور اون بزنس، تمہیں کیا بھائی کرنے دو جو وہ کرتا ہے، وٹ ایور دیٹ پرسن وانٹس، تمہارا کیا اس میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بندہ خوش ہے اور وہ خوشی میں کر رہا ہے، یہ تو واٹس یور پرابلم، واٹس یور ایشو. اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا، میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، میں نے جتنے پڑھے لکھے سو کالڈ پڑھے لکھے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا، وہ بہت تیزی کے ساتھ اس سوچ کے قائل ہو رہے ہیں. کس سوچ کے؟ کہ مائنڈ یور اون بزنس. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو روکنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پہ اعتراض کرنے کی، جو کر رہا ہے اسے کرنے دو. اوکے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ماڈرنٹی ہے, یہ چیز بیسیکلی اوپن مائنڈڈنیس ہے, اور یہ چیز بیسیکلی ایک پروف ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, بیکاز یو آر مائنڈنگ یور اون بزنس. اب آن دی ادر ہینڈ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ہر ایک کا جا کے جو ہے وہ ساری قلم کر دیں, کیونکہ یہی ایک ویو ہوتا ہے نا دینی لوگ کے بارے میں جی کہ یہ تو بہت ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ تو جی یہ بھی حرام کہتے ہیں وہ بھی حرام کہتے ہیں. تو میں وہ ایڈوکیٹ نہیں کر رہا فی الحال, نہ ہی وہ میں کروں گا کبھی, کیونکہ دیٹ از ٹوٹلی ایکسٹریمزم اوبویسلی. میں اصل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیر از اے ماڈریٹ پاتھ, ایک درمیانی راہ ہے, اور وہ درمیانی راہ کی انشاءاللہ ہم اس پوری ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں یہ سوچ اتنی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے, ہمارے ینگ جنریشن میں اسپیشلی مائنڈ یور اون بزنس والی, کہ بھائی اگر میرے ساتھ بیٹھ کے ایک بندہ ٹو بی آنیسٹ ڈرگس کر رہا ہے, چرس پی رہا ہے, تو وائی شوڈ آئی کیئر, وائی شوڈ آئی اسٹاپ دیٹ پرسن, اس کی لائف ہے اسے کرنے دو. اگر میرے سامنے ایک بندہ کوئی بھی ایسی حرکت کر رہا ہے جو اسلامک ویلیوز کے خلاف ہے, تو سو واٹ, کرنے دو. یہ چیز ہمارا انفارچونیٹلی اتنا خوبصورت ہمارا فیملی سٹرکچر تھا جہاں پہ بڑوں کی بات سنی جاتی تھی. ایک خاندان میں بڑے بزرگ ہوتے تھے, نیک لوگ ہوتے تھے, وہ آتے جاتے بڑے پیار سے ایسے جملے کہتے تھے, مثال کے طور پہ بچیوں کو کہ بیٹی مہمان آنے لگے سر پہ دوپٹہ لے لو, بیٹی اپنی چیسٹ کور کر لو, بیٹی جو ہے اس طرح نہ بیٹھو, اس طرح بیٹھو. مطلب بڑے پیار سے, یہ نہیں کہ بڑے ڈانٹ کے ساتھ اور اس پہ تھوپ رہے ہیں چیز, جس طرح سے ایکچولی ڈرایا جاتا ہے نا کہ ہم پہ دین تھوپا جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ وہ لوگ جن کا ایک فیملی سٹرکچر ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں, جو خاندانی لوگ ہیں, کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ خاندانی سٹرکچر کتنا خوبصورت ہے پاکستان میں. اور وہ بزرگ اسی طرح لڑکے کو سمجھانا کہ پتر ذرا ڈیسنٹ ایکٹ کر خاتون کے سامنے, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ سمجھانا کہ کس طرح بات کرنا ہے, کس طرح گفتگو کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے مائنڈ سیٹس تبدیل کیے جا رہے ہیں, ہمیں انڈیویجولسٹک بنایا جا رہا ہے, ہمیں اس وے آف لائف کی طرف جا رہا ہے کہ اکیلے رہو, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ رہنے کی, یہ انٹرفیرنس نہیں کرنی. یعنی ایک تو ہے نا کہ فیملی میں اس طرح کی انٹرفیرنس کرنا جو نقصان دہ ہے, اس کے تو میں بھی خلاف ہوں, اور اس پہ ہم نے کئی بار بات بھی کی ہے. ہم نے اس پہ فیمنزم کا ایک شو کیا, اس میں کتنا زیادہ اس طرح کی انٹرفیرنس کو کنڈیم کیا جس سے زندگیاں برباد ہوتی. لیکن ایک ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, آپ کے بڑے آپ کو سمجھائیں, آپ کے بڑے آپ کو کوئی پتے کی بات کریں, آپ کے سینئر آپ کو کچھ جو ہے وہ دین کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے بات کرنا چاہیں, تو آگے سے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ اپنے کام سے کام رکھیں.